خطبہ جمعہ میں ہم کافی سارے مسائل سیکھیں گے، یعنی ایک خطبہ ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمجھے تربیتی کلاس ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا۔ زیارت سفر زیارت صرف 3 مخصوص مساجد کے لیے جائز ہے۔ سفر زیارت صرف 3 مخصوص مساجد کے لیے جائز ہے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد حرام، خانہ کعبہ، بیت اللہ مکہ میں، مسجد اقصی فلسطین میں جو سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے مسجد تعمیر کروائی، وہ مسجدی ھذا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو مسجد میری ہے، یعنی مدینہ میں مسجد نبوی۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مقام کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ ویسے آپ جائیں کہ یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا فن تعمیر دیکھنا ہے۔ ترک میں، ملک ترکی میں بڑی اعلیٰ مسجدیں بنی ہوئی ہیں 150 سال پرانی، تو آپ مسجد کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، لیکن ثواب ان 3 مسجدوں میں ہوگا۔ باقی کسی درگاہ میں آستانہ پر مسجد میں جانے کا آپ کو زیارت بنا کر جانا کہ ثواب ملے گا، یہ حرام ہے۔ ثواب کی نیت نکال دیں، تعمیر فن کے لیے جائیں، دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رکوع صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو سورہ حج کی آیت نمبر 77 اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کرنا یعنی جھکنا افعال عبادت میں سے ہے۔ عبادت کے جو بہت سے افعال ہیں، حرکتیں ہیں، ان میں سے ایک فعل، ایک حرکت رکوع کرنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جھکنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر جھکنا اور سجدہ کرنا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں۔ تو رکوع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ تسبیح پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، دیکھو جی اللہ کے لیے جھکتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ جھکنا، عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، اپنے آپ کو محتاج بنانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ بندہ اللہ کے آگے تذلیل اختیار کرے، ذلت اختیار کرے، عاجزی اور فقیر بن جائے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح سے سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو،
بلکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا وصف ہے۔ دنیا میں باقی قومیں جو نبیوں سے کٹ گئی ہیں گمراہ ہو گئی۔ بہت زیادہ قومیں آگ کو پوجتی ہیں، دریا کو پوجتی ہیں، درختوں، پہاڑوں، ہاتھی، سانپ، ان کو پوجتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے بتایا کہ یہ تو مخلوق ہیں، خالق کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تم انسانوں ان سب سے اشرف و اعلیٰ ہو۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل بڑے پیارے صحابی ہیں، ویسے تو تمام صحابہ پیارے ہیں۔ وہ آج کل آپ یوٹیوب میں جائیں گے تو آپ کو ایک مولوی ملے گا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، میری طرح اس کی چھوٹی سی داڑھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا اس کا نام ہے، وہ نیم رافضی ہے، آدھا شیعہ ہے اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا ہے۔ بخاری مسلم، نماز کے مسئلے، اعتکاف کے مسئلے، وضو کے مسئلے، عورتوں کے حیض کے مسائل، وہ سارے بخاری مسلم اور قرآن سے بیان کرتا ہے۔ لیکن جب سیدنا امیر معاویہ کا نام آئے تو اندر سے غصے سے چڑ جاتا ہے، پھر بھونکنے لگتا ہے، صحابی بھی مانتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے بہت سے مولوی ہیں۔ مولانا مودودی، اس نے بھی خلافت و ملوکیت میں امیر معاویہ کو بہت برا کہا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر سلطہ، طاقت، حکومت دی ہے تو فرمایا آتاکم ملک، ہم نے فلاں نبی کو نبوت دی اور ساتھ فرمایا ہم نے حکومت بھی دی۔ تو خلافت کے بعد اگر ملوکیت ہو، بادشاہت ہو، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دین کے تقاضے اس حکومت کے تحت پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ مثلا امیر معاویہ کے دور میں اسلام پھیلا کہ نہیں پھیلا، فتوحات ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، مساجد بنی ہیں کہ نہیں بنی ہیں، اللہ کا کلمہ بلند ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، امن و سکون تھا کہ نہیں تھا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے کہ نہیں ہو رہے تھے۔ اگر یہ سب چیزیں موجود تھیں تو پھر شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ وَآتَاكُم مُلْكًا، اللہ نے بہت جگہ پر کہا کہ ہم نے اس کو ملوکیت عطا فرمائی، فلاں بادشاہ کو ملوکیت عطا فرمائی۔ تو ملوکیت اللہ کی عطا ہے۔ تو ایک نیم رافضی قسم کے لوگ بھی اس طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ کاتب وحی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام حبیبہ امت کی ماں ہوئی، ابو سفیان کی بیٹی ہے اور امیر معاویہ کی سکی بہن ہے۔ کاتب وحی بھی مانتا ہے اور زبان سے بغض بھی نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ تو سارے اچھے ہیں، حضرت علی اچھے ہیں، ابو بکر صدیق اچھے ہیں، حضرت عمر اچھے ہیں، حضرت عثمان اچھے ہیں۔ 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے وہ جنتی ہے۔ اور جس کو تم صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہوئے سنو، تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو، تو اس کے لیے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اسے برباد کر، اتنا تو کہہ دو۔ تو مسند احمد ابن حنبل میں معاذ ابن جبل ایک روایت بیان کرتے ہیں، بہت پیارے صحابی ہیں۔ اب ان کا پیار دیکھو اللہ کے رسول سے، اور رسول اللہ کا اس سے پیار دیکھو۔ ینگ نوجوان ہے، بلا کا ذہین ہے، حافظہ اور ہوشیاری اور عقل، ادراک، فہم بہت زبردست ہے۔
اللہ کے رسول کس کو یمن بھیج رہے ہیں؟ مکہ فتح ہو گیا، یمن بھی فتح ہو گیا، سب اسلام کی حکومت ہے۔ اب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، معاذ بن جبل گھوڑے پر بیٹھے ہیں، نیچے اتر رہے ہیں، یہ گستاخی لگ رہی ہے، گستاخانہ انداز لگ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھے ہو، آپ لگام پکڑ کے مدینہ شہر کے چنگی تک اس کو چھوڑا۔ معاذ گھوڑے پر بیٹھے اور اللہ کے رسول اس کو بتا رہے ہیں تم فیصلے کیسے کرو گے، تمہیں جب الجھن آ جائے گی تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب دیکھوں گا، پھر آپ کی زندگی، آپ کا فرمان دیکھوں گا، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، اس طرح سے آپ اس کو آگے چھوڑا۔ معاذ بن جبل کے بارے میں ایک بات اور سن لیں۔ ایک مکان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت عمر خود خلیفہ ہیں، ایک مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کافی ساری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تم اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکان مجھے درہم و دینار سے بھرا ہوا دے دے اور میں یہ سارے درہم اور دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ اتنا اللہ سے پیار، اتنا دنیا سے بیزاری، بس ضرورت کا لے لے، باقی سارا اللہ کو دے دے۔ اپنی خواہش بتا دی۔ رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے آدمی سے کہا، ایک صحابی بیٹھے تھے، فرمایا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ گھر سونا اور چاندی سے بھرا ہوا دے دے اور میں غریب، بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند، کمزور لوگوں میں سونا اور چاندی سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، سب خوشحال ہو جائے، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھی، بڑی اچھی خواہش ہے۔ تیسرے آدمی سے، صحابی سے پوچھا ہاں بھی تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موتیوں اور جواہر سے بھرا ہوا یہ مکان دے دے، مکان کا صحن، برآمدے، چھتیں، دیواریں یہاں تک پر ہو موتی، اور میں لمبے بھر بھر کے اللہ کے راستے میں غریب لوگوں کو بانٹوں۔ بات آگے چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد ان تمام صحابہ نے جو مجلس میں موجود تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی بہت افضل، تمہارا بھی بڑا مقام ہے، رسول اللہ نے دعائیں کر کر کے اللہ سے مانگا ہے آپ کو، اور آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو بڑی شان و شوکت دی ہے، آپ بھی اپنی خواہش بیان کریں۔ حضرت عمر نے اپنی خواہش سنائی، سن لیں آپ بھی سن لیں۔ حضرت عمر نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آج معاذ ابن جبل زندہ ہوتے، عبیدہ ابن جراح ہوتے، عمر ابن العاص ہوتے، چوٹی کے کمانڈر ہیں، چوٹی کے کمانڈر ہیں اور نبی کے صحابی ہیں، فرمایا معاذ ابن جبل ہوتے، یہ معاذ ابن جبل کی حدیث ابھی سناؤں گا۔ حضرت عمر خواہش کر رہے ہیں میرے پاس، میری نشست میں، میرے زندگی میں، میرے علاقے میں، میرے دور حکومت میں 3 آدمی کم از کم زندہ ہوتے آج، معاذ ابن جبل، عبیدہ ابن جراح، عمر ابن العاص۔ اب ایک ان میں سے وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر بنایا، ایک وہ ہے جس نے روم اور فلسطین فتح کیا، ایک وہ ہے جس نے ایران سارا فتح کیا۔ خلافت حضرت عمر کی ہے۔ اب ان کو گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا یہ اسلام کے منہ پر کالم ملنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی خدمات ہیں۔ اس حدیث کا، حضرت عمر والی اس روایت کا نتیجہ کیا نکلا؟ لائق، ہونہار، ذہین اور قابلیت والا آدمی ہیرے، موتی، درہم، دینار، جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سونا ہوتا، میرے پاس موتی ہوتے، میرے پاس ہیرے ہوتے، میرے پاس درہم و دینار ہوتے، فرمایا نہیں، میری خواہش یہ ہے کہ معاذ ابن جبل زندہ ہوتے، عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتے، عمر ابن العاص زندہ ہوتے، میں ان لوگوں کو، ان اصحاب کو اللہ کے دین کے
کے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ اس حدیث کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت کا نتیجہ کیا سامنے آیا؟ موتی، جواہرات، سونا، چاندی، درہم و دینار سے قابل انسان زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں کوالٹی ہو، قابلیت ہو، مرا ادو بدو سنا ہو۔ اللہ ہمارے اندر قابلیتیں پیدا کر دے۔ اب معاذ بن جبل والی حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول نے چھوٹی سی بات کی ہے، فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے۔ کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ اپنے جیسے بشر کو سجدہ کرنے کھڑا ہو جائے۔ اب آپ یوٹیوب پر دیکھیں، آپ کو ہر ضلع میں 4 5 ایسے مرشد اور ایسے پیر ملیں گے جو لوگوں کو سجدہ کروا رہے ہیں، اور یہ لوگ انسانی شکل میں شیطان اور ابلیس ہیں۔ جو بابا آدم والا ابلیس تھا وہ سامنے نہیں آتا، اب وہ انسانوں میں سے شیاطین چنتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ کچھ شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ شیاطین انسانوں میں سے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ وہ انسانوں کو تیار کرتے ہیں، وہ جن جو نظر نہیں آتے وہ انسانوں کو تیار کرتے ہیں، اور انسانوں کے ذریعے باقی سادہ لو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، سجدہ کرواتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس قبر کو سجدہ کرو، کوئی کہتا ہے اس قبر پر چڑھاوا چڑھاؤ، کوئی کہتا ہے اس قبر کی منت مانو، کوئی کہتا ہے در مزار پر بکرا دے آؤ، مزار پر حاضری دے آؤ، اور ہمیں بھی سجدہ کرو۔ تو کتنے مسئلے آپ کو سامنے بتائے۔ سفر زیارت کی نیت سے 3 مخصوص مساجد کے لیے جانا جائز ہے، ثواب ملے گا۔ گاڑیوں کے سٹیرنگ موڑیں، اونٹوں کی مہاریں موڑیں، ٹکٹیں خریدیں، طیاروں پر بیٹھیں، ہیلی کاپٹر اڑائیں اور ان مسجدوں کی طرف جائیں، ثواب ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مسجد کی سفر کرنا کہ ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے ان 3 مسجدوں کا بتایا، باقی نہیں بتایا، باقی حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ بتایا، رکوع صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، حج کے تمام ارکان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ حج میں زمزم کا ایک پانی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے جبرائیل آئے، انہوں نے مارا پر اللہ تعالیٰ نے نیچے سے پانی نکال دیا، وہاں پانی نہیں تھا۔ اما ہاجرہ اس پانی کے گرد پتھر رکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے رک جا رک جا، وہی لفظ قرآن میں حدیث میں موجود ہے، زم زم، رک جا رک جا، وہ رک گیا۔ اب سارے مکے میں کہیں پانی نہیں ہے، پانی وہیں سے نکل رہا ہے، سب تیل ہی تیل ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پانی نہیں ہے، پانی وہیں سے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال رہا ہے۔ آپ جو اچھی نیت کریں گے کہ مجھے یہ بیماری ختم ہو جائے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے، یہ تاثیر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ اس کا ایک قطرہ ایک بوتل میں ڈال دیں، سارا بوتل کا پانی کی تاثیر زم زم والی ہو جائے۔ آپ ایک بوتل لے آئیں، اس سے سینکڑوں بوتلیں بنا لیں، اچھا پانی لے کر صاف فلٹر والا، اس میں آپ 1 2 10 قطرے ڈالتے جائیں، جیسے ہومیوپیتھک والے دوائی ڈالتے ہیں، ایسے ڈالتے جائیں، ساری بوتل زمزم والی ہو جائے، تاثیر وہی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حج کے تمام ارکان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اب حج میں حاجی کیا کرتا ہے؟ زمزم کو رج رج کے پیتا ہے، اذا بالغت الحلقوم، حلق تک آ جائے، پیٹ بھر جائے، پیتا ہے، کھجوریں کھاتا ہے۔ اب اس کی نقل یہاں ہو رہی ہے، نقلی کعبے، نقلی مسئلے۔ آپ شواز قلندر جائیں، گندا غلیظ پانی، بدبودار سوما، اینکر مائک آگے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تمہیں کی پتا ایک شواز قلندر دے علاقے کا پانی ہے، تسی منو نہ منو، یہ شفا ہی شفا۔ اب وہ زمزم کے مقابلے میں گندا پانی، غلیظ پانی۔ زمزم کے خانہ کعبہ کے جو ارکان ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، قبروں کا طواف، مزاروں کا طواف،
اللہ کے گھر کے کعبے میں ایک پتھر ہے حجر اسود، اس جیسے پتھر چومنا، اللہ کے گھر کے لیے طواف کے دوران حاجی یا عمرہ کرنے والا ایک کندھا ننگا کر لیتا ہے۔ یہاں قبروں پر لوگ اللہ کے گھر کو جب طواف مکمل ہو جاتا ہے، حاجی ہوٹل میں جانے سے پہلے راستے میں اپنے سر کے بال منڈوا دیتا ہے۔ یہاں پر عورتیں اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں، منت مانتی ہیں، سر کے بال وہاں مونڈتے ہیں۔ یہ سارے کام جو بیت اللہ کے لیے مخصوص تھے وہ ان درگاہوں اور قبروں اور آستانوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے کعبے کا حج لازمی ہے۔ اور فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ تو ان دو آیتوں سے ایک آیت کا تعلق سورہ آل عمران سے تھا، دوسری آیت کا تعلق سورہ بقرہ سے تھا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 196 196۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر یا خانقاہ یا آستانہ پر اس طرح حاضری دینا جس طرح حج اور عمرہ کے لیے حاضری دی جاتی ہے شرک ہے، اور اللہ کے گھر پر حاضری اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ تو آپ نے سر کے بال مڑوانے ہو بیت اللہ میں، زمزم پینا ہو بیت اللہ میں، صفا اور مروہ کرنا ہو بیت اللہ میں، طواف کرنا ہو بیت اللہ میں، شیطان کو کنکریاں مارنا ہو بیت اللہ میں، جانور ذبح کرنا ہو مینا کے میدان میں، یہ سارے کام عرفات، مینا، مزدلفہ یا وہاں ہوں گے۔ جو کام وہاں ہوتے ہیں وہ کہیں اور نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل سنت کی جو حدیث کی کتابیں ہیں جن میں سے ہم مسئلہ اخذ کرتے ہیں، مسائل لیتے ہیں، قرآن مجید، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد شریف۔ یہ ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدن، عیدن جیسے ہم لوگ بولتے ہیں عید، EID، عید، لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ میلہ گاہ، جہاں ڈھول ہوں، میلے ہوں، لوگ آئیں، نئے نئے کپڑے ہوں، ہجوم ہو، میلہ گاہ نہ بنانا۔ لا تجعلوا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ وصلوا علیہ، البتہ مجھ پر درود بھیجتے رہنا۔ اب ایک دفعہ درود پڑھ لینا سارے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، البتہ میرے اوپر درود بھیجتے رہنا۔ کیوں؟ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ اس درود کو میرے نامہ اعمال میں پہنچا دے گا۔ درود شریف بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس سے زیادہ نیکی بھی موجود ہے۔ مثلا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک حرف کا ثواب 10 گنا۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم حرف ہے، تو 3 حرف ہو گئے۔ نیکیاں کتنی ہیں؟ 30۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30۔ درود شریف پر ٹائم زیادہ لگا اور ثواب کتنا ہے؟ ایک دفعہ 30، اور الف لام میم 30، تو قرآن مجید کا ثواب زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو آپ زیادہ پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، کم از کم 100 دفعہ صبح پڑھیں، 100 دفعہ شام پڑھیں۔ اگر آپ کا دل زیادہ کہے تو زیادہ بھی پڑھ لیں، 500 دفعہ بھی شک پڑھ لیں، 1000 دفعہ پڑھ لیں، لیکن ثواب اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا زیادہ ہے۔ یہ علم ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم نے کر لی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں ہم نے شروع کرنی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات میں نے درود شریف کے بارے میں بتائی۔ اب ایک مسئلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے محبت تمام لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اللہ کے رجسٹر میں بے شک ماشاءاللہ لگا کے کھڑا ہو جاؤں گی میں مومن ہوں، اللہ کے رسول نے اس کا کرائٹیریا متعین کیا ہے، ایک تھرمامیٹر دیا ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں یعنی اللہ کے رسول کی ذات اس کے نزدیک اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام محبوبوں سے بڑھ نہ جاؤں، تمام محبوبوں سے بڑھ نہ جاؤں۔ نواز شریف آپ کی نگاہ میں وہ محبت نہ لے جتنی محبت آپ رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کے برابر اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اولاد کے برابر، بیوی کے برابر، اپنے رشتہ دار اور خاندان کے لوگوں کے، دوستوں کے، سیاسی لیڈروں کے برابر، اپنے پیر اور مرشد کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے برابر ہے، تب بھی بندہ مومن نہیں ہے۔ معیار بتایا بڑھ کر محبت ہو، بڑھ کر۔ اچھا اب ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی محبت ہے، میں تو عاشق رسول ہوں، میں بھی کہوں گا، یہ بھی کہے گا، وہ بھی کہے گا، ہر بندہ کہے گا۔ اب آگے اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا بھی رہنمائی کر دی ہے، ادھورا نہیں چھوڑا۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو از خود جنت میں جانے سے انکار کر دے، اور جاؤ میں نے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں جانا جنت۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک مسئلہ بتایا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے نا جو بندہ نابینا ہو، ڈنگوری کتنی ہوتی ہے؟ 4 فٹ، 4 فٹ لکڑی، 4 پائی بھی مکمل نہیں بنتی، اتنی جگہ بھی، یہ جانی ماز جتنی جگہ، جان نماز جتنی جگہ، فرمایا اتنی جگہ جنت کی اگر کسی کو مل جائے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اتنی بڑی جنت میں جب ایک جان نماز جتنی جگہ اتنی قیمتی ہے تو اتنی بڑی جنت میں جانے سے کون بدبخت انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کئی بدبخت ایسے ہیں، پھر آپ نے خود بتایا، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کر رہا ہے وہ گویا جنت میں جانا چاہتا ہے، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ گویا جنت میں جانے کا انکار کر کے کھڑا ہے۔ اب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اتباع اختیار کریں، اتباع کریں۔ مثلا وہ فضول لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں، یہ سیکولر لوگ، ملحد لوگ جن کے نزدیک دین اور اسلام کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ داڑھی اسلام میں ہے، اسلام داڑھی میں ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بھائی رکھ لو نا، رکھ لو، سنت ہے، اللہ کے رسول کی پہچان ہے، شعائر دین ہے۔ دین کا یہودی فسادی لوگ ہیں، اور دیکھو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لمبے ہیٹ والی اونچی اونچی کالی کالی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں جی، اور شیروانیاں پہن کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، باقی سب کچرا گاہ ہے، کاٹ دو مار دو، کوئی ویسے ٹی وی پر ہاں جی ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے فسادی لوگ ہیں، انہوں نے ایک دن میں 72 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائی مغضوب ہیں، یہودی مغضوب علیہ ہیں، اور عیسائی ولا الضالین گمراہ۔
یہودیوں کا ایک مزاج ہے، ایک یہودی امریکہ میں کھڑا ہو اور کچھ اس سے جھگڑ رہے ہیں، باقی ادھر ادھر کے یہودی اپنی ریڑیاں پھٹے دکانیں چھوڑ کے کموں کی طرح کٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کی۔ اللہ نے فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی تھی اب وہ منسوخ ہے، اب اس کی جگہ پر قرآن مجید آ گئے، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کر رہا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ومن عصانی، جو نافرمانی کر رہا ہے اور اپنی مرضی کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے۔ تو داڑھی رکھ لیں، ابو بکر کی داڑھی، حضرت عمر کی داڑھی، حضرت عثمان کی داڑھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی، تمام صحابہ داڑھی والے تھے، پیغمبر سارے داڑھی والے تھے، نیک تھے، صالح تھے، ہدایت والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور ان کی پہچان تھی داڑھی۔ زندگی سادہ، تھنکنگ، سوچ اعلیٰ، ہائی تھنکنگ، سوچ اعلیٰ، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، سمپل لیونگ، زندگی سادہ، سوچ اعلیٰ، نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اچھا اب آپ دیکھ لیں، نبی سے صرف لفظی محبت ہے، عملاً محبت نہیں ہے نا۔ معاشرہ جہنمی نقشہ پیش کر رہے، جنت کا ٹکٹ سب کی جیب میں ہے۔ ہمارے جو ذاکر ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، شیعہ عوام کے جو ان کے علماء ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جنت میں تم جاؤ گے، تم مولا علی سے محبت کرتے۔ ہمارے جو بریلوی علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہیں، تم عاشق رسول ہو، جنت میں تم جاؤ گے۔ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، توحید تم نے مان لیا، جو مرضی کرو جنت میں تم جاؤ گے۔ تو ہر بندہ جنت کا ٹکٹ جیب میں لے کے کھڑا ہے، اور اس سے ڈیل کر دو، ادھار دے دو، امانت رکھ دو، پارٹنرشپ کر لو، بچی کا رشتہ دے دو یا لے لو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ کس لیول کا مسلمان ہے۔ اس کا ایمان، تقویٰ، اس کا تزکیہ نفس وہ تو ہے ہی نہیں، فارغ کا فارغ ہے۔ ویسے عام لوگ بے دین ہیں، ویسے اس کا بھی زندگی کے معاملات بے دینوں والے ہو جائیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں رمضان میں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے۔ میں نے ایک کلپ پڑھا، ایک ہندو پاکستان میں، سندھ وغیرہ میں اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ بھلیے مسلمانوں کو مقدس مہینہ گزرنے دے، پھر ساری چیزوں کی لسٹ مجھے دے دینا، میں تجھے اصل ریٹ پر لا دوں گا۔ ہمارے منہ پر کالک ہے کہ نہیں ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیز پڑی ہے، جس ریٹ پر بیچ رہے تھے، رمضان کا روزہ شروع ہونے سے 3 دن پہلے اس کا ریٹ ڈبل کر دیا۔ یہ ہمیں امریکہ نے کہا ہے، یہ اسرائیل نے ہمیں کہا ہے۔ خود بھی سوچا کرو یار۔ اللہ اکبر۔ عیسائیوں کا مقدس دن ان کے نزدیک عیسیٰ کا یوم پیدائش کرسمس ہو، ساری دنیا میں عیسائی جہاں جائیں ہر چیز کا ریٹ 50% ڈسکاؤنٹ، ہمارا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کا احترام اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات 26واں پارہ۔ ترجمہ سن لیں۔ اے ایمان والو، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور اپنے نبی سے اس طرح زور زور سے نہ بولو جس طرح تم دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ اگر تم پیغمبر کی آواز سے اونچا بولو گے، گستاخانہ رویہ اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر سکتا ہے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک ساتھی نے مجھے کلپ سنایا، ایک آدمی حضرت عمر کے تمام فیصلے، تمام اجتہادات، تمام فتوحات، حتیٰ کہ نام سے بھی چڑھتے ہیں، ان کی فتوحات
اور دینی خدمات کو بھی ماننے کو تیار نہیں. چڑ، خام خواہ کی چڑ. اس نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مجلس میں بیٹھے تھے، اونچی آواز سے بولے تو گستاخ ہیں. اور بھائی قرآن کی آیت بعد میں آئی، پہلے گستاخی ہوئی پھر آیت آئی، نہ بولا کرو. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ ایسے بولتے. اللہ کے رسول قریب کام کر کے بات سن لیتے. کبھی کبھی نہ سمجھ میں آتی تو اللہ کے رسول کہتے عمر ذرا اونچا بولو، آواز سمجھ میں نہیں ہے. تو اصلاح کر لی، اصلاح کر لی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے محمد کے تمام ساتھیوں کے دلوں کو ٹٹولا تو تقوی سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان سب کے لیے اللہ کی بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے. اللہ اکبر. اب مسئلہ اور سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کے حکم کو سنتے ہی فوراً تعمیل کرنی چاہیے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ سورۃ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. ترجمہ سنیں. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس حال میں کہ تم سن رہے ہو تو اس سے روگردانی نہ کرو. پتہ چل گیا کہ یہ حکم، یہ مسئلہ، یہ فرمان رسول اللہ کا ہے، پھر نہ تعویل کرنی ہے، نہ منطق اختیار کرنا ہے، نہ کوئی بھاگنے کا راستہ بنانا ہے. بس مسئلہ سنو اور اللہ کے رسول کی بات کے بعد اطاعت شروع کر. میں نے کہا تھا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے، تربیت کے انداز میں مختلف مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا. اب ایک مسئلہ اور سنیں. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، یہی امتحانی پرچہ ہے. اگر فرشتہ دیکھ لے، ہم فرشتہ دیکھ لے تو ہر بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ عذاب قبر دیکھ لیں، ہم مومن بن جائیں گے کہ نہیں بن جائیں گے؟ پھر ایک نماز بھی مس نہیں ہوگی، سارے روزے پورے ہوں گے، ہر بندہ زکوٰۃ نکالے کھڑا ہوگا. جب روح نکل رہا ہوتا ہے اور فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منظر اور قبر کا منظر اللہ تمہیں دکھا دے، میں دعا کروں. چٹخارا، انجوائے، لذت، مستی، عیاشی، یہ سارے ڈکشنری کے الفاظ تمہیں بھول جائیں، تم رونے لگ جاؤ، دھاڑے مارو اور جنگلوں کو نکل جاؤ. یہ نرم و گرم بسترے، یہ لذت اور چٹخارے والے سالن اور چٹنیاں، یہ سب تمہیں مزہ نہ دیں. یہ بابا آئس کریم، یہ ٹوٹی فروٹی، یہ سب بے لذت ہو جائیں تمہاری زندگی میں. یہ بہترین بیڈ اور بستر، یہ سب بے لذت لگنے لگ جائیں تم کو ایک ہی فکر ہو کہ نجات کیسے ہوگی. اس طرح سے روح نکلتی ہے. فرمایا والنازعات غرقا، فرشتے غوطے مار مار کے روح کو نکالتے ہیں. فرمایا والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی سے پنڈلی رگڑ رہا ہوتا ہے، فرمایا کر کچھ بھی نہیں سکتا ہے. اس کے پاس جرنیل کھڑے ہیں، بریگیڈیئر کھڑے ہیں، کرنل کھڑے ہیں، فرمایا وہ اس کو بچا نہیں سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے کم کرنے والا جو اس کی روح کو روک لے. اس لیے یہ سب یؤمنون بالغیب کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں پر بغیر دیکھے ایمان لائے. الذین یؤمنون بالغیب. قرآن نازل ہوا، جبرائیل آئے، اللہ کے رسول معراج پر گئے. مالا اعلیٰ کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، عرش اور اس کے فرشتے یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کے عرش کے 8 پاوے ہیں. صرف ایک پاوے کی چوڑائی اتنی ہے کہ 7 زمینیں، 7 آسمان اس کے اندر تیر رہے ہیں. اللہ کے عرش کے ایک پاوے کی وسعت اتنی بڑی. وہ رب کتنا بڑا ہوگا، اس رب کی عظمتیں اور کمالات اور اس کا ذکر کتنا واجب ہے ہم پر. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ
بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت پر ہے۔ اگر اللہ پرچہ کھول دے تو پھر امتحان کی جو اصل جو روحانی کیفیت ہے وہی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی آدمی کو ایک نماز کے ملنے پر اللہ تعالیٰ انعام دکھا دے، اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ حور جو جنت میں اپنا دوپٹہ پہنے ہوئے ہے، وہ ایسے جھلک دکھا دے، فرمایا دنیا کے تمام بادشاہ آپس میں لڑ لڑ کر مر جائیں گے، یہ میں نے لینا ہے۔ وہ کوشش کرے گا کہ وہ زندہ ہی نہ ہو، اکیلا میں دنیا میں زندہ ہوں اور میں انہیں حاصل کرنا ہوں۔ فرمایا اگر عشاء کی نماز پر اللہ تمہیں اپنا اجر و ثواب دکھا دے کہ میں نے نمازی کو یہ دینا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی اگر پاؤں اور گھٹنوں کے بل نہ چل سکے تب بھی وہ کوہنی کے بل کرالنگ کر کر کے پہلی صف میں پہنچا ہوا ہوگا۔ یؤمنون بالغیب، جو اللہ روزے پر تمہیں دیتا ہے، جو یتیم اور مسکین کی مدد کرنے پر تمہیں دیتا ہے، فرمایا تم نے کسی کو تیار کیا یا وہ غریب کی مدد کر دے، اس نے 10,000 نکال کے دے دیا، آپ کی وساطت سے غریب کا بھلا ہو گیا۔ فرمایا یہ ثواب اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ کو اسلحہ پکڑانے سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ ایک ہے خود دینا، دوسرا ہے کسی کو اس کے لیے تیار کرنا، انسپائر، اس کے اندر وہ چنگاری پیدا کرنا، اور وہ 5، 10,000، 20,000 نکال کے دے دیتا ہے، آپ غریب کو پکڑا دیتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں اسلحہ مجاہد کو پکڑانے سے زیادہ قیمتی عمل ہے۔ یہ سب یؤمنون بالغیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات سنیں، صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرے، صرف قرآن اور حدیث پر۔ پورے قرآن میں ذخیرہ حدیث میں ہمیں نہیں ملا کہ مرشد پکڑ لو، فلاں کی بیعت کر لو۔ یہ سب سے پہلی کنڈی ہوتی ہے، آپ یہاں سے اکاڑے جائیں، اگر آپ کے رشتہ دار جاہل ہیں تو تھوڑا پیر کیڑا ہے جی میرا تو کوئی پیر، اوے اوے اوے، تم تو پیدا ہونے کا مقصد ہی نہیں سمجھے۔ حالانکہ پورے قرآن میں ذخیرہ دین میں کسی پیر اور مرشد کو پکڑنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ سنیں، مسئلہ، توجہ ہے نا، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں خطبہ نہیں دے رہا، خطاب نہیں کر رہا، آپ سے بول رہا ہوں، توجہ ہے نا، باہر والے بھی اندر والے بھی سب۔ اب حدیث سنیں، ترکت فیکم شیئین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ رواہ الحاکم، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں دنیا تمہیں چھوڑ جاؤں گا، مگر میں اپنی یادگار بھی 2 شکلوں میں تمہیں چھوڑ کے دے کے جاؤں گا۔ ترکت فیکم شیئین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا ان کی موجودگی میں ہرگز تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے ان 2 چیزوں کو پکڑا ہوا ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر تحریک کے دور میں، ہر فتنے کے دور میں، کوئی فتنہ، کوئی تحریک، کوئی نظریہ، کوئی ازم، کوئی ادارہ کھڑا ہے اور وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، سب کو چیک کرو کتاب و سنت پر۔ فرمایا میں 2 چیزیں دے کر تمہیں جا رہا ہوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے و سنتی، دوسرا میرا طریقہ ہے۔ اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللہ، ہمارا ایک بھائی لوہاری گیٹ علم پر منیر کٹ پیس والے، ان کے گردوں میں کوئی فالٹ ہے. وہ لاہور بڑے ڈاکٹروں سے علاج کے لیے گئے. ٹرین پر بیٹھے ہوئے فون کیا انہوں نے کہ خطبے کے دوران میری صحت کے لیے دعا فرمائیں. تو ان کو بھی اور بہت سے اور مریضوں کو بھی شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مریضوں کو تندرستی، صحت، توانائی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزتیں عطا فرما، ہم سب کو ذلت سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.